वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सरज़मीन मुक़द्दसा यानी मुल्क शाम जाने और अपने बाप दादा की सरज़मीन काफ़रों से छुड़वाने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वहाँ पहुँच गए। उस वक्त वहाँ पर कौम जब्बारीन का कब्ज़ा था। ये कौम अजीब और खौफनाक शक्ल सूरत और हैबतनाक कदो कामत की मालिक थी। उनके जुल्म व सितम और कहर व जबर की दास्तानें आम थीं। बनी इसराइल जब शहर से बाहर उनके हालात सुनने लगे तो शहर में दाखिल होने और उनके साथ जिहाद करने से इनकार कर दिया और बोले, मूसा जब तक वो लोग वहाँ हैं हम हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगे, और अगर लड़ना ही ज़रूरी है तो आप और आपका परवरदिगार जाकर उनसे लड़ाई कर लें, हम तो यहीं बैठे हैं। और ये कुरान मजीद की सूरतुल माइदा की आयत नंबर 24 का तर्जुमा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तमाम तर नाफरमानियों और हट धर्मियों को अभी तक बड़े सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त करते चले आए थे और उनके लिए दुआ गो रहते थे और अल्लाह ताला से उन्हें माफ़ी दिलवा देते थे। लेकिन उनके इस जवाब पर बेहद गमगीन और रंजीदा हो गए और उनके लिए बद्दुआ फरमाते हुए उन्हें फासिकीन के नाम से पुकारा। अल्लाह ताला ने अपने रसूल की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें मिस्र और शाम के दरमियान मैदान तिया में कैद कर दिया और वो 40 साल इस मैदान में भटकते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे, जो अल्लाह ताला से उनकी गलतियों और नाफरमानियों के लिए तौबा करते रहते थे, जिसकी बरकत से सज़ा के दौरान भी उन पर अल्लाह ताला की नेमतें बरसती रहीं। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से धूप की शिकायत की तो आप अलैहिस्सलाम की दुआ से उनके सरों पर अब्र का साया बन गया। फिर भूख की शिकायत की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने मन व सलवा नाजिल फरमाया। मन एक तरह के दाने थे जो ज़मीन में फैलते थे और बनी इसराइल उन्हें पीस कर उनकी रोटी खाना बना लेते थे, जबकि सलवा एक किस्म के परिंदे थे जो दरिया की तरफ से आते थे और मुद्दतों ये कौम मन व सलवा खाती रही। इनके कपड़े मैले होते और ना ही फटते थे, और जब उनको पानी की हाजत हुई तो वो हाजत भी पूरी कर दी गई। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के वास्ते तो हमने कहा, मार अपने आसा को पत्थर पर, सो बह निकले इससे 12 चश्मे। पहचान लिया हर कौम ने अपना अपना घाट, खाओ और पियो अल्लाह की रोज़ी और ना फिरो मुल्क में फसाद मचाते। यह आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। तो नाज़रीन, बनी इसराइल ने हस्बे आदत नेमत की नाशुक्री करते हुए अदना चीज़ों की फरमाइश कर दी। कुरान मजीद में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब कहा तुमने या मूसा हम हरगिज़ सब्र ना करेंगे एक ही खाने पर, सो दुआ मांग हमारे लिए अपने परवरदिगार से कि निकाल दे हमारे लिए जो उगता है ज़मीन से, तरकारी और ककड़ी और गेहूँ और मसूर और प्याज। कहा मूसा ने, क्या लेना चाहते हो? वो चीज़ जो अदना है उसके बदले में जो बेहतर है। उतरो किसी शहर में तो तुमको मिले जो मांगते हो। और डाली गई उन पर ज़िल्लत और मोहताजी और फिरे अल्लाह का गज़ब लेकर। ये इसलिए हुआ कि नहीं मानते थे अहकाम खुदाबंदी को और खून करते थे पैगम्बरों का नाहक। ये इसलिए कि नाफरमान थे और हद पर ना रहते थे। नाज़रीन, ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 61 का तर्जुमा है जो अभी हमने पढ़ा है और आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। नाज़रीन, वादी तिया में बनी इसराइल के साथ अल्लाह ताला के दो पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दो नेक बंदे जो कि उनके असहाब थे, यानी हज़रत योशुआ बिन नून और एक दूसरे साहब भी थे। अल्लाह ताला इनके तोफ़ैल बनी इसराइल को 40 साल कैद और सज़ा के दौरान भी अपनी नेमतों और इनामात से नवाजता रहा। अब आज सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो 12 चश्मे अता किए गए थे वो क्या मामला था और वो चश्मे कहाँ पर हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा ज़मीन पर मारा तो बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए अलहदा अलहदा 12 चश्मे जारी हो गए। कौम ने खाने का मुतालबा किया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से नहायत शीरीं हलवा यानी मन
اتارا۔ دن کے وقت تیز ہوا کے ساتھ بٹیروں کے غول زمین پر اترے اور بنی اسرائیل نے ان کو پکڑ کر بھونا اور کھایا۔ اس کا نام سلوا تھا۔ اسی طرح روزانہ من و سلوا نازل ہوتا رہا۔ اب قوم نے تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ سایہ دار درخت اور مکانات نہ ہونے کی وجہ سے ہم شدید گرمی سے دوچار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بادل سائبان بن کر بنی اسرائیل کے سروں پر آ گئے اور ہر وقت سایہ رہنے لگا۔ اب ناشکری قوم نے نیا مطالبہ کیا کہ ہم روزانہ ایک ہی خوراک کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، یعنی من و سلوا۔ اے موسیٰ دعا کرو کہ وہ زمین سے ہمارے لیے ترکاری، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز جیسی چیزیں اگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اس مطالبے سے رنجیدہ ہو کر فرمانے لگے کہ تم بھی کس قدر ناشکرے اور نادان ہو کہ اچھی اور عمدہ چیزوں کو چھوڑ کر ادنا چیز مانگ رہے ہو۔ خدا کی نعمتوں کو ٹھکرا کر اس کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، اور اگر تمہیں انہی چیزوں کی اصرار ہے تو جاؤ کسی بستی میں چلے جاؤ، وہاں یہ چیزیں تمہیں وافر مقدار میں مل جائیں گی۔ بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ مصریوں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو انہیں شریعت دی جائے گی۔ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میرے پیچھے گمراہی میں نہ پڑ جانا، میرے اعتکاف کی مدت 1 ماہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام تمہارے پاس موجود ہیں، یہ تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے۔ خیر، ان تمام واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہ جو آج کی ویڈیو کا خصوصی طور پر عنوان آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے پھوٹنے والے ان 12 چشموں کے مقام کے حوالے سے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ اور سورۃ الاعراف کی ایک آیت میں ان 12 چشموں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جاری کیے تھے تاکہ بنی اسرائیل ان سے پانی پی سکیں۔ مصر کے صوبے سینا کے آثاریاتی تحقیق کے ادارے کے سربراہ اور ماہر آثاریات ڈاکٹر عبدالرحیم ریحان نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چشموں کا مقام سینا کے راستے میں واقع ہے اور اس علاقے کا نام ایون موسیٰ ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سفر کر کے بیر مر کے علاقے میں آئی اور پھر وہاں سے ایلین تک پہنچی۔ یہاں پر پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے، اس لیے لوگوں نے یہاں پر پانی کے پاس ہی پڑاؤ ڈالا۔ مزید بتایا گیا کہ بیر مر اس وقت ایون موسیٰ کے علاقے سے 11 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے۔ اب اس کا پانی پینے کے لیے مناسب نہیں رہا۔ جہاں تک ایلین کے علاقے کا تعلق ہے تو وہ موجودہ ایون موسیٰ کے علاقے میں ہی واقع ہے اور یہاں پر ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 چشمے پھوٹے تھے۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالرحیم ریحان جن کی تصویر اس وقت آپ کی سکرین پر چل رہی ہے، ان کے مطابق ان چشموں کی تعداد بنی اسرائیل کے قبیلوں کی تعداد کے برابر تھی، یعنی 12۔ ہر قبیلہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے اور ان کی تعداد 12 ہی تھی، اور اتنی تعداد میں ہی چشموں کا مقصد یہی بتایا گیا کہ وہ سب ایک ساتھ پانی پر نہ کود پڑیں۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان پر رحم کیا، اور سورۃ الاعراف میں بھی اللہ رب العزت کا اسی بارے میں ارشاد گرامی ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحیم کا کہنا ہے کہ عالمی ماہر فلپ مارٹسن کی جانب سے کی جانے والی تحقیق سے ثابت ہوا کہ نہر سویز سے لے کر ایون موسیٰ تک کا علاقہ انتہائی بنجر اور خشک ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم اس علاقے سے گزرتے ہوئے شدید پیاس کا شکار ہو چکی تھی، جس کے بعد انہوں نے پانی کی درخواست کی اور ان کے لیے ریگستان میں چشمے پھوٹ پڑے۔ اس علاقے میں ابھی تک 4 چشمے واضح طور پر موجود ہیں اور ان میں سے 2 میں پانی موجود ہے، لیکن وہ پینے کے لائق نہیں ہے کیونکہ اس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ہر چشمے کا قطر 4 میٹر ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحیم کے مطابق باقی چشمے مٹی کے ڈھیروں کے نتیجے میں گم ہو چکے ہیں اور ان کی دریافت کے لیے ارضیاتی سروے کی ضرورت ہے تاکہ مٹی کے نیچے چٹان کی سطح تک پہنچا جا سکے جہاں بقیہ چشمے پائے جاتے ہیں۔ اب اس تمام تناظر میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر رحمت کی اور ان کی تمام دعائیں قبول کی گئیں، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل آپ کو تنگ کرتے رہے۔ بیل ذبح کرنے کا حکم آیا تو بنی اسرائیل ہیلے بہانے کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس اور دوسرے کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا مالدار بوڑھا تھا، اس کے بھتیجے اس کی موت کے متمنی تھے تاکہ اس کی دولت کے وارث بن سکیں، لہٰذا ایک نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش پھینک دی۔ جب صبح لوگوں کو پتہ چلا تو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ تب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ گائے ذبح کریں۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر اس طرح سے آیا ہے:
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو تو وہ بولے کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل بوڑھا نہ ہو اور نہ ہی بچڑا ہو بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وہ بیل کام میں نہ لگا ہوا ہو، زمین جوتتا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کے داغ نہ ہوں۔ غرض انہوں نے بڑی ہی مشکل سے اس کو ذبح کیا، تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کے جسم کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ کے حکم کے مطابق گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے فلاں بھتیجے نے قتل کیا۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا اور جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔